آج مرزا جیلمی کی تاریخ پیشی تھی جس میں ضمانت بعد از گرفتاری پر بحث تھی، جس میں جو ملزمان سائڈ سے پٹیشنر سائڈ سے بحث کی ہے اس میں ان کی طرف سے جو مواد مہیا کیا گیا وہ صرف اور صرف کسی مدرسے کا کوئی فتویٰ، کسی بھی گلی محلے میں سے کوئی مولوی کی کوئی تحریر اٹھا کر انہوں نے پیش کیا۔ مرزا جیلمی کی طرف سے بحث کی گئی، اس کے ریبٹل میں ہم نے بھی بحث کی اور الحمدللہ ہماری بحث بہت شاندار رہی کہ وکلاء نے آرگومنٹس کیے تو انہوں نے بیس بنایا جو گلی محلہ کے مدرسہ جات وہ جو لبرل مفتیان تھے ان کے فتویٰ جات۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ انجینئر محمد علی صاحب کی جو وکلاء ہیں، جو لیگل ٹیم ہے، اور اس دوسری طرف انجینئر صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کے جو وکلاء ہیں ان کے درمیان جو وہ ہے بحث ہوئی عدالت کے اندر جج کے سامنے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے دلائل جو ہیں وہ سامنے رکھے اور مخالفین کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم مخالفین کی زبان سے سنیں گے کہ مخالفین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں وہ جیتے ہیں یا پھر انجینئر محمد علی صاحب کی جو وکلاء ہیں وہ جیتے ہیں، یا ان سب جو لیگل ٹیم ہے وہ جیتی ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے ایک بات کلیئر کر دوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو انجینئر صاحب کے خلاف فتوے دیے اور باقاعدہ سائن کیے، انجینئر صاحب کے اوپر ایلیگیشنز لگائے کہ انجینئر جو ہے وہ غصاخ رسول ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ مزید دفعات لگنی چاہیے، تو اس کو لے کر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہنگامہ بھی کھڑا ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو بات کہہ دی وہ اتھینٹک ہے، وہ ہو کر ہی رہے گی۔ دوستو یہ صرف اور صرف اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے طلب کی گئی تھی، نہ کہ ان سے فتوے لیے گئے تھے کہ انجینئر صاحب کے اوپر جو ہے وہ آپ مزید ایلیگیشنز لگائیں، مزید جو ہے وہ دخل اندازی کرتے ہوئے ان کے اوپر جو ہے فتوے لاگو کر دیں اور اتنا بڑا پرچہ جو ہے وہ نکال کر دے دیں کہ انجینئر جو ہے وہ گستاخ ہے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رائے تھی وہ ایز اے سجیشن تھی، نہ کہ بائنڈنگ تھی۔ تو دوستو اس کے ساتھ انجینئر صاحب کی جو مخالفین ہیں ان کے جو وکلاء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت کے اندر جو بھی انجینئر صاحب کی جو وکلاء ہیں، جو انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم ہے، انہوں نے بھی جو بھی انجینئر صاحب کے حق میں فتوے پیش کیے، یعنی مفتی مبارک مسعود صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ بلوری کراچی کا دارالفتہ ہے، وہاں سے جو فتوے جاری ہوئے وہ انجینئر صاحب کے حق میں جاری ہوئے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گلی محلے کے لوگ تھے، گلی محلے کے جو علماء تھے، اور یہ کہا گیا کہ گلی محلے کے یہ فتاوی جات تھے، علماء نے انجینئر صاحب کے حق میں فتوے دیے جو لبرل ہیں، جن کی سوچ جو ہے وہ لبرل ہے۔ دوستو بہت ہی حیرانی والی بات ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جامعہ بلوری کراچی کا دارالفتہ ہے، بہت بڑا دیوبندیوں کا، کیا وہ بھی لبرل ہیں؟ وہ تو بہت بڑا ادارہ ہے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کی جو ہے اپروچ ہے، تو اس کے باوجود اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ وہ گلی محلے کے جو ہیں وہ ادارے ہیں اور گلی محلے کے جو علماء ہیں انہوں نے فتاوی جات انجینئر صاحب کے حق میں دی اور وہ لبرل ہیں۔ یہ فرقہ پرست علماء جو بریلوی انجینئر صاحب کے اوپر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے فتوے جو ہیں ان کی اتنی زیادہ ویلیو جو ہے بڑھ گئی ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے دیوبندی حضرات اور اس کے علاوہ دیگر بھی جتنے بھی انجینئر صاحب کے حق میں فتوے آئے ان فتووں کی کوئی بھی ویلیو نہیں رہے گی۔ بہت ہی حیرانی والی بات ہے دوستوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں انجینئر صاحب کے جو مخالفین ہیں، جو انجینئر صاحب کے مخالف وکلاء ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو گفتگو تھی وہ بہتر تھی، اور ہم نے جب گفتگو کی اس کے جواب میں انجینئر صاحب کے جو مخالفین، انجینئر صاحب کے جو وکلاء ہیں، انجینئر صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے، ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ اب دوستو یہ حقیقت ہے یا پھر صرف اور صرف وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے جج کے سامنے عدالت کے اندر کہ انجینئر نے پہلے بھی گستاخیاں کی ہیں، یعنی آلریڈی گستاخیاں کرتا آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو فتویٰ دیا، جو اپنی رائے دی، اس میں یہ بھی کہا کہ انجینئر جو ہے وہ فساد فی الارض ہے۔ تو حقیقی معنی میں دوستو اگر دیکھا جائے تو فساد فی الارض جو ہے ان کے بزرگ اور بابے اور آج کل کے جو فرقہ پرست علماء ہیں وہ ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو ہے گستاخ رسول، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ بندہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ تمام مسالک کے جو علماء ہیں ان کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے، ساتھ آپ نے تمام ایکٹیویٹیز کرنی ہے، وہ آپ کی مسلمان بھائی ہیں، لیکن یہ فرقہ پرست علماء کہتے ہیں ہمارے مسلک کے اندر رہ کر دوسرے مسلک کے علماء کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوستو یہاں پر آپ خود بھی بتائیں کہ کون بندہ جو فساد فی الارض ہے؟ صرف اور صرف یہ انجینئر صاحب کے اوپر الزام ہے۔ اس وجہ سے دوستو آپ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم بات موجود ہیں مختلف وکلاء حضرات، اور فرمائیے گا کہ آج جو ضمانت کا کیس مرزا کا لگا اور اس پر جو بحث ہوئی اس حوالے سے آپ کا السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج مرزا جیلمی کی تاریخ پیشی تھی جس میں ضمانت بعد از گرفتاری پر بحث تھی، اس میں جو ملزمان سائڈ سے پٹیشنر سائڈ سے بحث کی ہے اس میں ان کی طرف سے جو مواد مہیا کیا گیا وہ صرف اور صرف کسی مدرسے کا کوئی فتویٰ یا کسی بھی گلی محلے میں سے کوئی مولوی کی کوئی تحریر اٹھا کر انہوں نے پیش کیا، کوئی ایک بھی سنگل ایسی اتھینٹک کسی مفتی کی یا کسی بڑے عالم کی کوئی اس میں انہوں نے ورڈکٹ یا کوئی تحریر پیش نہیں کی، اور ان علماء کی اور ان مفتیان کی انہوں نے تحریریں پیش کی ہیں کورٹ میں کہ جو پہلے ہی ان کا کردار جو ہے وہ متنازع بنا ہوا ہے یا وہ ان کی سوچ جو ہے لبرل ہے۔ کہ ہماری طرف سے الحمدللہ وکلاء صاحبان نے اور جن میں ہمارے پاس مشائخ بھی موجود ہیں، مفتیان بھی موجود ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک سے ثابت کیا کہ جو اس نے بکواس کی ہے وہ 295C میں آتی ہے، اور وہ توہین آمیز اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں آتی ہے، جس میں چودھری ناصر مناز صاحب اور راجہ خلیل صاحب نے ماشاءاللہ بڑے دبنگ انداز میں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع۔ آج مرزا جیلمی کے کیس میں
مرزا جیلوی کی طرف سے بحث کی گئی، اس کے ریبٹل میں ہم نے بھی بحث کی اور الحمدللہ ہماری بحث بہت شاندار رہی. ہم نے لیگلی اور شرعی حساب سے اس کا باطل عدالت کے اندر پروف کیا. عدالت میں ان کو جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ اس چیز پہ کیا جواب دیں. عدالت میں نے اس کی انٹینشن کے حوالے سے بحث کی کہ اس نے جو ایکٹ کیا ہے، جو گستاخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ اس کی کنٹینیوس گستاخی ہے. یہ پہلی دفعہ اس نے یہ اوفینس نہیں کیا، یہ پہلے بھی کرتا رہا. یہ عادی مجرم ہے، اس کے خلاف متعدد ایف آئی آر پہلے بھی درج ہے. انتظار میں ہمارا کیس انشاءاللہ العزیز جو بھی فیصلہ آتا ہے آپ ناصر مناز صاحب نے یہ بات آپ کی گوش گزار کی کہ جس وقت ملزم کے وکلاء نے آرگومنٹس کیے تو انہوں نے بیس بنایا جو گلی محلہ کے مدرسہ جات، وہ جو لبرل مفتیان تھے ان کے فتویٰ جات. جبکہ الحمدللہ ہم نے قرآن و سنت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بتایا کہ یہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں ملعون نے، وہ کس طرح اس پہ گستاخی ثابت ہوتی ہے. دوسرا اس میں سب سے اہم ہم نے بات، ایک جو آئینی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اس سے رائے طلب کی گئی تھی جو انویسٹیگیشن آفیسر آف NCCI تھے کہ کیا جو الفاظ اس FIR میں، یہ جو درخواست میں استغاثہ میں وہ الفاظ استعمال ہوئے کہ کیا اس پہ وہ 295C کے زمرے میں آتے ہیں. تو اس میں ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو 17 ممبرس کا یونینیمسلی جو انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہیں کہ نہ صرف 295C بنتی ہے بلکہ قرآن پاک کی جو تعریف اس نے کی ہے اس کا آفینس بھی اس پہ بنتا ہے. الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سرخرو کریں گے. اور اس یہ جو فتنہ ہے، بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بھی کہا کہ اس کا یہ جو بیان ہے فساد فی الارض کے مبنی ہے. یہ فرمائے گا کہ اس کے بعد اگلی پروسیڈنگ کیا ہوگی؟ ابھی آپ بحث ہوئی ہے، اس کے بعد اگلی کارروائی کیا ہوگی؟ بیل کی پہ جو ہم نے آرگو کیے ہیں اس پہ کچھ لمحوں کے بعد آج کی ڈیٹ میں انشاءاللہ اس میں آج ضمانت کی حد تک فیصلہ آ جائے گا. اس کے بعد چونکہ ابھی تک اس کے خلاف 173 جو چلان ہے وہ ابھی تک سبمٹ نہیں ہوا، وہ سبمٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر فردر جرم عائد ہو کے پروسیکیوشن کی ایویڈنس کے لیے انشاءاللہ کیس. دوستوں ہم نے ویڈیو دیکھی جس ویڈیو کے اندر انجینئر صاحب کے جو مخالفین ہیں، جو مخالف وکلاء ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ بہت اچھی گفتگو ہے، وہ مخالفین کے پاس جو ہیں وہ کوئی جواب نہیں تھا. واللہ عالم یہ بات صحیح کر رہے ہیں یا پھر صرف اور صرف وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے علاوہ دوستوں فرقہ پرست علماء نے پوری کوشش کرنی ہے کہ انجینئر صاحب کو پھنسایا جائے. انجینئر صاحب کے اوپر جو ہے مزید دفعات جو ہیں وہ لگنی چاہیے. لیکن الحمدللہ سے آپ نے ریسنٹلی آپ نے دیکھ لیا ہوگا سسٹم ٹوڈے والے بھائی جو ہیں ابرار بھائی، انہوں نے یہ خبر دی کہ انجینئر صاحب کے اوپر مزید جو دفعات لگنی تھی یعنی 295B اور 295A اور دیگر جتنے بھی انجینئر صاحب کے اوپر جو ہے FIRs ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ انجینئر صاحب کے اوپر یہ FIRs نہیں ہوتی. تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ انجینئر صاحب کے اوپر جو ہے FIRs نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر تعریف کرتا ہے تو یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. کیونکہ ان کا تو یہی مقصد ہے کہ انجینئر صاحب کے اوپر مزید دفعات لگنی چاہیے کیونکہ انجینئر نے ہماری دکانیں بند کی ہیں. ایسے انجینئر صاحب کو جیل میں ہی رہنا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے ان کی بزرگوں اور بابوں نے جو قرآن پاک کے اندر تعریف کی ہے، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، وہ ان کو نظر نہیں آتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا انجینئر صاحب کے خلاف جو ہے وہ ریلیاں بھی نکالی گی. مزید پریشر ڈالنے کے لیے اداروں کے اوپر یہ کہا گیا کہ انجینئر کے اوپر جو ہے مزید دفعات لگنی چاہیے کیونکہ ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ انجینئر صاحب کیس جو ہیں وہ جیت رہے ہیں. تو اس حوالے سے اب انہوں نے اداروں کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے. دوستوں ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور انجینئر صاحب کے حق میں آسانیاں پیدا فرمائے کہ ایک بے گناہ بندے کو یعنی جس طرح سے صاحب کے اوپر الزام لگایا گستاخی کا زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان تمام مسلمانوں کو ہدایت دے کہ امت مسلمان کے اندر فرقہ واریت نہ پھیلائیں بلکہ اپنے دلائل علمی حوالے سے لوگوں کے سامنے رکھیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.